بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آزاد کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے درمیان آج ایک ایسے نوجوان موجود ہیں جنہوں نے اپنی کم عمری میں 6 ماسٹرز کیے ہیں، 6 ڈگریز حاصل کی ہیں، لیکن وہ اس وقت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ماہر تعلیم ہیں، اور 6 ڈگریز کے بعد انہوں نے بیرون ملک کا رخ نہیں کیا، جیسا کہ آج کل ایک رواج ہے کہ جو شخص تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے وہ اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا سرکاری ملازمت حاصل کر لیتا ہے. شاہد عباسی ہمارے درمیان ایک ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے 6 ڈگریز کی ہیں، جنہیں ماسٹرز انگلش کیا ہے، ہسٹری کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، جیولوجی کیا ہے، LLB کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ تو سرکاری ملازمت کی جانب گئے ہیں اور نہ بیرون ملک کی طرف گئے ہیں، بلکہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس کی آواز اٹھاتے ہیں. اور تعلیم کا ایشو ہو، سیاحت کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، قانون کا ہو، مختلف چینلز پر، مختلف پلیٹ فارمز پر وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے آخر ملازمت کیوں نہیں کی اور آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کے مسائل کیا ہیں. سب سے پہلے تو شاہد عباسی صاحب، آپ کو آج کے اس پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ حق نواز مغل صاحب. میں کشمیر ڈیجیٹل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو آواز دی. پلیز کیری آن. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ماسٹرز کیے ہیں، آپ کا ماسٹرز انگریزی میں بھی ہے، ہسٹری میں بھی ہے، ایجوکیشن میں ہے، جیولوجی میں، LLB ہے، آپ اتنے ساری ڈگریز کرنے کے بعد آپ سرکاری ملازمت کی جانب کیوں نہیں گئے؟ یا ان ڈگریز کے دوران، جب ایک ڈگری ایک ٹائم پہ آپ نے کی ہوگی، اس کے درمیان جو دوسری ڈگری کے درمیان وقفہ ہوگا، آپ نے گورنمنٹ جاب کی طرف کیوں نہیں توجہ دی؟ حق نواز مغل صاحب، بیسیکلی گورنمنٹ جاب جو ہوتی ہے اس سے ایک آپ فیملی کو پال سکتے ہیں، لیکن جب آپ کھل کے کھیلیں گے، سوسائٹی کے لیے کام کریں گے، معاشرے کی لیے جدوجہد کریں گے، تو اس کے لیے آپ اگر گورنمنٹ امپلائی ہوں گے تو پھر آپ وہ سیلف میڈ ہوں گے، آپ اپنے آپ کے لیے کوشش کریں گے. تو اس لیے میں نے جب تھوڑا ایکسپوئر میرا بڑھا تو جب AJK یونیورسٹی سے میں اسلام آباد شفٹ ہوا تو وہاں پہ مجھے جو چیزوں کی سمجھ تھی وہ تھوڑی اور بہتر طریقے سے آئی. تو میں نے پھر ایجوکیشن کو زیادہ ہی کچھ فوکس کیا اور میں نے چیزوں کو جج کیا کہ میں اگر گورنمنٹ جاب میں گیا تو میں سوسائٹی کے لیے شاید اس طرح سے اپنا کردار نہ ادا کر سکوں. تو پھر میں نے اس کو گیو اپ کیا. اس کے بعد پھر میں نے مختلف جو ذرائع تھے ان سے اپنی انکم کو بڑھایا. مختلف جو میڈیا چینل سے ان کے ساتھ میں اٹیچ رہا. پھر میں کورٹ کچہری کے کچھ چیزوں کے اندر بھی، لیگلی چیزوں کو بھی دیکھتا رہا، وہاں پہ بھی اٹیچ رہا. پھر میں نے کہا کہ اگر میں LLB کروں گا تو پھر مجھے قانون کی سمجھ ہوگی، میں اس سوسائٹی میں جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کی آواز کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر پاؤں گا. پھر آپ کو بولنے کے لیے، کمیونیکیشن کرنے کے لیے، یا آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں اگر آپ کی اسپیکنگ سکلز نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے. تو پھر میں نے ہر طرح سے، ہر اینگل سے جو میرا ویکر زون تھا اس کو میں نے کور کیا اور میں نے فل فلیج اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے لیے، اس کشمیری نیشن کے لیے خود کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقف کیا کہ میں اس کشمیری نیشن کے لیے جدوجہد کروں، کوشش کروں. اور جو بھی میری لائف ہے اس میں آپ کسی بھی جگہ پہ نہیں یہ کہہ سکتے کہ میں نے ایک بار ٹیسٹ دیا تھا 16 اسکیل کا، وہ بھی دوستوں کے کہنے پہ. میں نے کبھی سرکاری جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا. سرکاری جاب آزاد کشمیر کے اندر تو سب سے بڑی انڈسٹری سرکاری جاب ہے. آزاد کشمیر کے اندر آپ کو پتہ ہے ملازمت جس کو سرکاری ملازم کہتے ہیں، یا سرکاری ملازم ہو جائے اس کے کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا، اس کی بلے بلے ہو گئی. تو آپ سرکاری ملازمت کو اس وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ صرف میرا پیٹ پالے گی، یا اس کے پیچھے کوئی اور محرکات تھے؟ جی سر، کچھ ایسے سرکمسٹانسز بھی تھے جو میں نے فیس کیا، اور اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سرکاری جاب جو ہے نا وہ آپ کو ایک بڑی محدود سرکل کے اندر رکھتی ہے. دوسرا، آزاد کشمیر کے اندر آپ نے کہا کہ انڈسٹری کی شکل رکھتی ہے. تو جب آپ گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں نا تو آپ پھر 1 منتھ کے بعد دیکھتے ہیں کہ میری پے آئے گی تو بس میں اپنی جو لائف ہے یا اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے بیٹی کے سر کی جو چادر ہے وہ کئی جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، لیکن اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ جو ہمارے لوگ ایجوکیشن کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں، آپ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کے لیے کیسے کیسے چیزوں کو فیس کیا، کتنے مشکل حالات تھے ہمارے لیے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ جو ہم نے چیزیں فیس کی تو ان چیزوں کو ہماری سوسائٹی، ہماری جنریشن فیس نہ کرے، بلکہ ہم ان کو. آپ کے خیال میں آزاد کشمیر سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اور پاکستان میں اسلام آباد میں بھی آپ تعلیم حاصل کرتے رہے، دونوں جگہوں پر کیا ڈفرینس ہے؟ ایجوکیشن کہاں کی آسان ہے؟
اور کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں آسانی ایجوکیشن میں اور مشکل یہ تو ایک ڈفرینٹ کویسچن ہے، لیکن اب معیار کی اگر بات کریں تو پاکستانی یونیورسٹیاں کوائٹ ڈفرینٹ ہیں آزاد کشمیر سے، کیونکہ میں نے ایجوکیشن جو بی ایس جیولوجی AJK یونیورسٹی کے اندر میں تھا، 4 سال کا میرا ٹائم پیریڈ تھا، 14 سے 18 کا سیشن. اس کے بعد یہاں پہ میں نے تو یہ سوچا کہ میں اپنے آپ کو سپائل کیے میں نے 4 سال، اور میں نے کبھی بھی خود یہ محسوس نہیں کیا کہ میں AJK یونیورسٹی کی ڈگری سے میں نے کہیں جاب نہیں لی یا اس طرح کا نہیں کیا، میں کبھی پینک نہیں ہوا، بلکہ میں نے آگے کوشش کی. میں نے جب یہ دیکھا کہ میں نے جس یونیورسٹی کے اندر آگے ایڈمیشن لیا، یہاں پہ جاب کریٹر نہیں پیدا کرتی، بلکہ یہ لوگوں کے جو اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں شاید ان کو بھی سپائل کر کے رکھ لیتے ہیں. ہماری آزاد کشمیر جی AJK یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں. اور کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو سپائل کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے بنے؟ دیکھیں آپ کو میں ایک بڑا کلیئر کٹ بتاتا ہوں. میں آپ کو ایسے کیسز رپورٹ کر سکتا ہوں کہ میرے پاس کیسز ہیں جو یہاں سے لوگ گئے، ان کی انہوں نے بین کیا، وہ پروٹیسٹ کرتے تھے، کہیں ڈیبیٹ میں کسی نے کچھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی آن کر دی، تو وہ اسٹوڈنٹ ایک لرننگ فیز کے اندر ہوتا ہے، اس کو نہیں سمجھ ہوتی کہ کوئی میں اسپیچ ڈیلیور کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے میرے ایجوکیشن کیریئر پہ کیا ہوگا. پھر اس کے اوپر کئی بار یونیورسٹی نے ایکشن لیے، پھر ان کے اوپر بین لگے، کہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو 6-8 سال بعد ڈگری ملی. تو اس سے آپ کمپیریزن اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں کہ جس اسٹوڈنٹ کو 10 سال بعد یونیورسٹی ڈگری دے رہی ہے، 12 سال بعد یونیورسٹی ڈگری دے رہی ہے، اس کے کیسز چل رہے ہیں. جس یونیورسٹی کو پیپر جو یونیورسٹی پیپر سے اسٹوڈنٹ کو اٹھا دیتی ہے کہ آپ پیپر نہیں دے سکتے. اسی طرح میں نے نمل کے اندر بھی پروٹیسٹ کیے. میں نے یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی پشاور سے ڈگری کی، وہاں پر ہم پروٹیسٹ کرتے تھے، وہاں پر بھی رائٹس کی موومنٹ ہوتی تھی، لیکن کسی یونیورسٹی نے ہمیں وہاں سے اس طرح کا کوئی دبا نہیں لگایا یا اس طرح کی ہمیں ڈگری نہیں. کشمیر یونیورسٹی کے علاوہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی کیریئر کو نقصان نہیں پہنچاتی، جبکہ آزاد کشمیر یونیورسٹی اگر جو اسپوکن اسٹوڈنٹس ہیں جو بات کرتے ہیں، بولتے ہیں یا اپنے رائٹس کی کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ان پر بین کرتی ہے، ان کے کیریئر کو سپائل کرتی ہے. یو آر ویری مچ رائٹ، آئی ایگری فرام یور پوائنٹ آف ویو. یہی ایک ایشو ہے آزاد کشمیر کے اندر، کھل کے لوگوں کو بولنے دیا جائے، جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں. یونیورسٹیز کے اندر جو ایشوز ہیں، اگر میں آپ کو ایک ایجوکیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ابھی ایک ریسنٹلی کچھ کیسز میں نے رپورٹ کیے جو ایجوکیشن کے اوپر میں ورکنگ کرتا ہوں، اور 5 سے 7 اسٹوڈنٹس کو میں نے جا کے دیکھا پرسنلی. درکوٹ کالج کے اندر گیا جو BS پروگرام ہو رہا ہے. صحیح. اب آپ ایفیلیٹڈ کالجز میں ایفیلیٹڈ یونیورسٹی کے ساتھ BS پروگرام میں ایشو کیا چل رہا ہے. دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو پہلے سیمسٹر میں ایڈمیشن لیتا ہے، اس کے پہلے سیمسٹر کے ایگزام ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوسرے سیمسٹر کے بھی ایگزام دے دیتا ہے، اس کو پہلے سیمسٹر کا رزلٹ نہیں ملتا. پھر تیسرے سیمسٹر کے جو مڈ ہو جاتے ہیں، وہ مڈ بھی دینے کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پہلے سیمسٹر کا رزلٹ جا کے کہیں چوتھے سیمسٹر میں ملتا ہے. تو پھر اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا پہلا سیمسٹر پاس ہے یا فیل ہے. پھر یہ کمپلیکیشن جب اس اسٹوڈنٹس کو دیکھنے کو ملتی ہیں، پھر جب وہ تیسرے سیمسٹر سے چھٹے میں پہنچتا ہے، اس کو دوسرے کا رزلٹ ملتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میری کون سے سبجیکٹ فیل ہے، اس کو میں نیکسٹ سیشن میں اٹھا لوں، یا کون سے سبجیکٹ کو میں نے امپروو کرنا ہے. جس طرح 60% گریڈ آپ کا نیچے ہوگا، آپ امپرومنٹ کا بھی پیپر دے سکتے ہیں، اپنی ڈگری کو بہتر بنا سکتے ہیں، جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو. اس کے لیے آپ کے خیال میں یہ زیادتی جو ہے یہ یونیورسٹی کی جانب سے ایفیلیٹڈ کالجز کے ساتھ؟ جی بالکل. یونیورسٹی ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے اندر بڑا ڈفرینس ہے. اور اگر اس کو امپروو کیا جائے، ان کو جیسے ہی وہ ایگزام دے 15 دن کے بعد یونیورسٹی رزلٹ دے دے، سیکنڈ سیمسٹر میں بھی کوئی گڑبڑ کرتے ہیں کوئی یونیورسٹی کالجز کچھ چیزیں جی بالکل میں نے دیکھی ہیں. کچھ ان کے جو مارکس کا سسٹم ہے، وہ جو کالجز ہیں وہاں پہ بھی جو کچھ لوگوں کو پریفر کرتے ہیں کہ ان کے مارکس بڑھا دیے جائیں، کچھ ان کے سسٹم میں ایسا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر سسٹم کو ٹھیک کرنے کی اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ اگر ٹائم بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. آپ کے ڈگری سیشن کے اندر 4 سال کا ٹائم ہوتا ہے، 4 سال کے دورانیے میں آپ نے جو 6 سال میں ڈگری کو مکمل کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایشوز آتے ہیں کہ ان کے ٹائم کو بچائیں اور ان کے ٹائم کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے اور رزلٹ ان کو ہینڈ اوور کرنا ہے. لیکن آپ کے خیال میں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ نمبر دے دیتی ہے اور ایفیلیٹڈ کالجز میں نمبر کم دیتی ہے، اور یا کچھ فیورٹزم کر کے کچھ بچوں کو نمبر زیادہ ملتے ہیں اور کچھ کو کم ملتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے؟ جی بالکل. یہ ایشوز تو لائی کرتے ہیں، لیکن انادر ایشو یہ ہے کورس کا بھی ایشو ہوتا ہے. جو یونیورسٹی میں کورس پڑھایا جاتا ہے سیمسٹر کے اندر، وہ چند ٹاپک ہوتے ہیں، اس سے ہی کوشچن آتا ہے. لیکن جو کالجز کے اندر کورس پڑھایا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ
کون سے یہ کوشچن آیا ہے, کوشچن پیپر بنا ہے, کس جگہ سے بنا ہے, کہاں سے بنا ہے, وہ اسٹوڈنٹس نے چیزیں پڑھی نہیں ہوتی. تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے کہ جو بی ایس کرتے ہیں کالجز سے, وہ آلموسٹ اگر 60 اسٹوڈنٹس کا بیچ ہے تو وہ 40 اسٹوڈنٹس ڈراپ ہو جائیں تو اس میں سے 20 شاید ڈگری کر پائیں. تو جو 4 سال جو ضائع ہوتے ہیں بچوں کے, وہ ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ یونیورسٹی کی ڈراپ ریشو کم ہے آپ کے خیال میں اور کالجز کی زیادہ ہے؟ جی, کالجز کے زیادہ. اور یہ فیکٹر ہے کہ یونیورسٹی میں جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے یونیورسٹی کی جانب سے؟ بالکل, وہ جسٹس تو نہیں ہے جو یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے, لیکن یونیورسٹی یہ بھی تو کر رہی ہے نا کہ اگر بی ایس پروگرام کے اندر سے اٹھ کے کوئی اسٹوڈنٹ گولڈ میڈل لے گا تو پھر آپ 70-80 ہزار روپیہ یہاں پہ جمع کروا کے تو آپ یہاں سے تو ڈگری نہیں کریں گے. پھر تو وہ کالج کے اندر جائے گا, وہ اپنی 5-7-8 ہزار روپیہ فیس دے گا, وہاں سے اچھی ڈگری کر لے گا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت آپ کے خیال میں یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ کالج سائٹ پہ گولڈ میڈل نہیں جانے چاہیے, کالج سائٹ پہ نمبر جو ہے زیادہ نہیں دینے, کہ اگر کالج سائٹ پہ نمبر دے دیے, کالج سائٹ پہ کم فیسز پہ بی ایس پروگرام کے بچوں نے نمبر لے لی تو ہماری یونیورسٹی بند ہو جائے گی اور یونیورسٹی میں کوئی ایڈمیشن نہیں جی دیکھیں نا, ایجے کے یونیورسٹی میں ابھی بھی تو کمپلیکیشن چل رہی ہے نا, 3 ارب کے ڈیفیسٹ کے اوپر جا رہی ہے. میں نے ایجے کے یونیورسٹی کے 3-4 لوگ ایسے بھی ملے, ان کی ٹیم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی, سر راہ چلتے ہوئی, کوئی ارینج میٹنگ نہیں تھی, لیکن انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں اور یہ یونیورسٹی تو ممکنہ طور پر اگر یہ ایشو ریزالو نہ ہوئے تو یہ یونیورسٹی بھی بند ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے ایشوز کو تو یونیورسٹی کو کمپلیکیشنز کا سامنا ہے. کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو آزاد کشمیر کے؟ آپ نے کہا میں باہر بھی نہیں گیا, میں نے ملازمت بھی نہیں کی, میں اے جے کے لیے, آپ دیگر نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, دیگر نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ جو آپ کا ٹائم فریم ہے نا ایف ایس سی کے بعد, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر اگر آپ کے اسٹرگلنگ جو فیز ہے نا وہ بہتر ہوگا تو آپ چیزوں کو, آپ کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑا اچھا ہوگا, کیونکہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, آپ کے ہاتھ میں دنیا موجود ہے. آپ موبائل سے پازیٹیو طریقے سے پازیٹیو چیزیں نکال کے دیکھیں, وہ پازیٹیو چیزیں آپ کو گائیڈ کریں گی, آپ کو ایک راستہ ملے گا, اس راستے سے آپ اپنے کیریئر کے اوپر فوکس کر کے, کوئی اگر ٹیچنگ میں نہیں گیا اگر سرکاری جاب میں, تو مجھے اللہ پاک نے کہیں اور صلاحیتوں سے نوازا تھا. تو ہر انسان کو دوسرے انسان کے اندر ویریشن ہوتی ہیں, اور کوئی ٹیچنگ کے لیے فٹ ہے, کوئی گورنمنٹ جاب کے لیے فٹ ہے, وہ ویری کرتا ہے. لیکن جو بھی اپنی لائن جس میں انسان جائے اس کے اندر فوکس کرے, اس کے اندر کوشش کرے, جدوجہد کرے, تو وہی وہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوسلی جس طرح جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے وہ پتھر کے اوپر بھی گرے تو وہاں پہ بھی سوراخ کر لیتا ہے. تو اسی طرح جس طرح ہم نے اسٹرگلنگ فیز کے اندر بیٹھ کے آج میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ آپ کے سامنے تو آپ کے دلائل دے رہا ہوں, آرگومنٹ کر رہا ہوں چیزوں کے اوپر, تو اسی طرح آپ کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے, جرأت پیدا ہوتی ہے. پھر آپ اس سوسائٹی اور اس سماج کے لیے قابل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو چھتری دیں بلکہ لوگوں کی چھتری نہ چھینیں. ایسی صورتحال اسی جدوجہد اور کوشش کے نتیجے میں ہی آتی ہے. بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ آج ہمیں دیا کشمیر ڈیجیٹل کو. ناظرین, یہ تھے شاہد عباسی جو بتا رہے تھے آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے جو بنیادی ایشوز ہیں وہ کیا ہیں. یہاں پر صرف ملازمت کو ہی کافی سمجھا جاتا ہے, تعلیم کے شعبے پر توجہ نہیں دی جاتی, اور قانون جو ہے اس کا معیار ٹھیک نہیں ہے, انصاف کا معیار ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ لاقانونیت کا شکار ہو رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر یونیورسٹی کا جو ہے وہ اس وقت بہت برا وقت چل رہا ہے اور وہ بہت ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی عنقریب بند ہو جائے. ہمارے جو کالجز ہیں آزاد کشمیر کے اندر, یونیورسٹی جو ہے وہ کالجز کو پراپر ڈیل نہیں کر رہی. ایفیلیشن جو ہے یونیورسٹی کی کالجز کی یونیورسٹی کے ساتھ, ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ انجسٹ ہے, وہ ناانصافی پر مبنی ہے, اور دیگر بہت سارے جو ایشوز ہیں, اور ان کے لیے وہ نوجوانوں کو کہہ رہے تھے کہ وہ آگے آئیں اور ہمت پیدا کریں اور آواز بلند کریں. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.